ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ کے متعلق بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گلے میں پہننا جائز ہے یا حرام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ پہننا مطلق ہی حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی بھی تعویذ ہو، اور جو تعویذ پہنتا ہے وہ کم عقیدہ یا غلط عقیدہ یا ضعف اعتقادی کا شکار ہے۔ پہلی چیز ذہن نشین کر لیجئے، حدیث پاک میں جو تعویذ کی ممانعت ہے اس میں لفظ تمیمہ استعمال ہوا ہے، تعویذ استعمال نہیں ہوا۔ تعویذ کہتے ہیں کسی چیز سے پناہ لینا اللہ کی، جیسے تعوذ کہا جاتا ہے، یا معوذتین ہیں سورہ فلق اور ناس۔ اب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آپ پناہ لیتے ہیں، آپ قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب آپ اگر لکھ کے وہی صورتیں اپنے گلے میں پہن لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ صورتیں جو قرآنی ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کو گلے میں پہننا بالکل جائز ہے، ان کو لکھ کر پاس رکھنا بالکل جائز ہے، ان کو اپنے پاس رکھ کر اس سے حفاظت کا یقین رکھنا بالکل جائز ہے۔ لیکن جن چیزوں میں اللہ کا کلام یا قرآنی الفاظ یا حدیث کے الفاظ نہ ہوں، یا اس میں شرکیہ کلمات ہوں، یا اللہ کے غیر سے ندا صدا اور مدد مانگی گئی ہو، تو وہ چیزیں حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ تمیمہ، اور ایسے باتوں کو لکھ کر جو لپیٹ کے کاغذ بنایا جاتا ہے اسے تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ڈوری اور دھاگا جانوروں کو باندھا جاتا ہے غیر اللہ کے نام کا، یا شرک اور بتوں کے نام کا، یا کوئی مرد عورت باندھ لیتے ہیں، کڑا پہن لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری حفاظت کرے گا اور یہ فلاں کا نام کا ہے، چاہے وہ اللہ کے غیر کا کوئی بھی ہو، تو اسے تمیمہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ لات و عزا کے نام کے جو ہے کڑے پہنتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، اور کاغذ پہ لکھ کے وہ ان کے نام اپنے پاس رکھتے تھے، تو اس لیے اس کو نبی کریم علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ لیکن جو اللہ کا نام یا قرآنی الفاظ ہیں ان کو لکھ کر آپ اپنے پاس یا گلے میں پہنتے ہیں، بازو پہ باندھتے ہیں، تو اس کو حرام نہیں کہتے، اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہاں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر جو ہے احادیث بھی لکھی، اور زاد المیعاد اپنی کتاب کے اندر وہ الفاظ بھی لائے جن کو لکھ کر پاس رکھا جائے تو درد ذہ میں عورت کو فائدہ ہوتا ہے، اور بچہ پیدائش کے وقت اس کے درد کم ہو جاتے ہیں۔ اب رکھیں پاس، انہوں نے لکھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو لکھا کہ فلاں آیات لکھ کر عورت پیے تو اس کو بچے سہولت سے پیدا ہوں گے، یا امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ فلاں آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس میں انسان کو نظر بد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہیں، علماء فقہاء، وہ تعویذ کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اپنے بچوں کے گلے میں یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی یہ لکھ کر پہنایا کرتے تھے، اس سے حفاظت لیا کرتے تھے۔ گویا کہ توحیدی الفاظ لکھنا ناجائز نہیں۔ میں نے اپنی کتاب وظائف الصالحین کے آخر میں باقاعدہ تعویذ اور تمیمہ کی شرعی حیثیت بیان کر دی ہے، احادیث جمع کر دیے ہیں، مقالہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ تعویذ قرآنی الفاظ پر مبنی ہم دیتے ہیں، وہ بھی جو نہ پہننا چاہے تو کوئی اس پر لازم نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، اور اگر ضرورت کے درجے میں کنولا آپ لگا لیتے ہیں، ڈرپ لگا لیتے ہیں، تو ایسے آپ تعویذ لٹکا لیں کچھ عرصے کے لیے، تو کوئی جو ہے اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن الفاظ قرآن و سنت کے ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔